بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم سب ان کے نقش قدم پہ چلیں، ٹھیک ہے؟ اور آج جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے تو اس توبے کی لاج بھی ہم نے رکھنی ہے۔ توبہ اللہ قبول کرے گا، لیکن اس میں ایک شرط ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے۔ حقوق اللہ معافی مانگے اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد، بندوں کے حقوق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ تو آپ سے اگر بندوں کے حقوق آپ سے، حقوق العباد میں اگر آپ سے کہیں زیادتی ہوئی ہے، کہیں آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کہیں پیسے لین دین میں، کہیں دیگر زندگی کے معاملات ہیں ان کے اندر، باڑی ہے، زمین ہے، دنیا کے دھندے ہیں، معاملات ہیں، اگر کسی کا حق آپ سے اس کا حق جو ہے آپ نے اس سے غصب کیا ہے، اس کا حق مارا ہے، تو پھر آپ اس سے معافی مانگ لیں، یا اس کا حق اسے واپس کریں یا اس سے معافی مانگ لیں اگر آپ نے کسی کا حق لیا ہے، کیونکہ جب تک آپ کسی کا حق پورا نہیں کریں گے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں فلاں جگہ میں نے فلاں بندے کے ساتھ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، فلاں بندے کا تھوڑا میں نے حق مارا ہے، تو مہربانی کر کے اس کو حق کو ادا کریں یا ان سے معافی مانگیں۔ معافی مانگنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ رسول راضی ہوں۔ تو اب آپ نے اس وعدے میں کھڑا ہونا ہے۔ جی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو وعدہ آپ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے، اور پھر کہ آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ کے رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوں۔ تو بس اگر آپ ان دونوں چیزوں پہ اللہ کو معاف کر دے گا، لیکن آگے اس معافی آپ کو مل گئی، لیکن آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنا ابھی آپ کا کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ آپ کا کام ہے۔ آپ نے نماز، زندگی ہے، زندگی کی مصروفیات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نماز پہ کمپرومائز نہ کریں۔ دھندا ہے، دکان ہے، جو کچھ بھی ہے، نماز کا ٹائم ہے، اگر با جماعت اہتمام ہو جماعت کے ساتھ، نہیں تو آپ خود کھڑے ہو کے اللہ کا فرض جو ہے اس کو ادا کریں۔ فرض نماز کسی صورت میں اس کو قضا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، یہ اس کو ادا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، حضرات نے آپ کو سلسلے میں آپ داخل ہوئے ہیں تو آپ کو اسباق دیے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو وظیفہ ہے آپ کا کہ آپ درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ وظیفہ ہے، یہ آپ نے درود شریف 100 بار پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد درود شریف آپ نے 100 بار، شاباش۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے 200 بار۔ کتنی بار؟ 200 بار۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، یہ بھی آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 200 بار۔ اور پھر آپ نے پڑھنا ہے اللہ اللہ اللہ،
بھی آپ نے 200 بار پڑھنا. تو یہ فجر کی نماز کے بعد درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار. جی یہ آپ کی فجر کی نماز کے بعد آپ کا وظیفہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد آپ نے فرض اور سنت نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے صلاۃ اوابین پڑھنی ہے. 6 رکعت نماز صلاۃ، اب بولے سب صلاۃ اوابین. یہ 2 رکعت کی نیت کرنی ہے. الحمد شریف 1 بار، درود شریف قل هو اللہ احد 3 بار، الحمد شریف 1 بار پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد 3 بار ہر رکعت میں، 1 دفعہ الحمد، 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ کے 2 رکعت نیت کر کے 6 رکعت آپ نے صلاۃ اوابین پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد آپ نے وہی وظیفہ جو فجر کی نماز کے بعد آپ کو ملا تھا، درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار. یہ پھر آپ نے صلاۃ اوابین پڑھنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے تو آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یہ جو وظیفہ ہے اس کو عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ پورا کر سکتے ہیں. تو یہ حضرات کی طرف سے آپ کا کورس ہے، آپ کو آپ کی روحانی تربیت، روحانی طور پہ آپ کو مضبوط بنانا. یہ سلسلہ کے جو ہمارے حضرات ہیں، مشائخ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد تمام مشائخ نے اس پہ عمل کیا ہے. تمام مشائخ نے، اولیاء اللہ نے، غوث جتنے غوث کتب آئے ہیں سب نے اس پہ عمل کیا ہے. یہ وظیفہ جو ہے روحانی طاقت بڑھانے کے لیے اس وظیفہ کو سب نے اپنایا. روحانی طاقت جو ہے، آپ کا جسم جو ہے 2 چیزوں پر مشتمل ہے. آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ 2 چیزوں پہ ہے. ایک آپ کا جسم ہے اور ایک آپ کا روح ہے. جسم کو تکڑا بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، پانی ہے، روٹی ہے، بھات ہے، فروٹ ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں بے شمار. یہ ہم کھاتے ہیں تو ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے. لیکن یہ جیسے گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، وہ دونوں پہیوں کا برابر رکھنا پڑتا ہے. اگر ایک طرف کا پہیہ جو ہے وہ کمزور ہوگا، دوسرا اوپر ہوگا، تو یہ گاڑی نہیں چل سکتی. ایسا ہے. اسی طرح ہماری جو گاڑی ہے، یہ جو آپ کے سامنے ایک جسم کھڑا ہے انسان، اس کی 2 گاڑیاں ہیں. ایک تو اس کا جسم ہے، دوسرا جو ہے اس کی روح ہے. یہ دونوں برابر ہوں گے تو انسان جو ہے یہ مضبوط ہوگا، اس کی توانائی ہوگی. روح کمزور ہوئی تو انسان جو ہے وہ اس کو یہ کمزور ہوگا، اس ایمان کے طور پہ کمزور ہوگا، روحانی طور پہ کمزور ہوگا، اور یہ جسم جو ہے یہ توانا نہیں ہو سکتا. قیامت کے دن بھی ہمیں ایک مضبوط جسم کے ساتھ، مضبوط روح کے ساتھ، یعنی روحانی طور پہ ہم مضبوط ہوں گے تو یہ جسم جو ہے اس کا دار و مدار روح پہ ہے. اگر ہماری روحانی طاقت ہماری ہے، روحانی طور پر ہم اللہ تعالیٰ کو ہم نے راضی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کی ہیں، قرآن پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک کام کیے ہیں، تو یہ روحانی طور پہ ہماری مضبوطی ہوگی اور یہی ہمارے نجات کا ذریعہ ہے.
یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے اپنے روح کو ہم نے طاقتور بنانا ہے تاکہ یہ بیلنس ہمارا صحیح ہو، اور یہ جو جسم کا سفر ہے قیامت تک، اس سفر میں کہیں یہ جسم اکیلا نہ رہ جائے کہ روح کمزور ہو، جسم جو ہے وہ توانا ہو تو یہ آدھے راستے میں رک جائے گا، یہ گاڑی رک جائے گی، آگے نہیں چل سکے گی۔ تو ہماری تو منزل جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے، اور آپ کی شفاعت کے ذریعے ہم نے اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی ہے۔ یہ نماز، یہ سب کچھ جو کچھ ہمیں دیا ہے یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے۔ تو ہمیں وہ کام کرنے ہیں کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کے رسول بھی راضی ہوں۔ اس لیے آپ کو جو وظائف دیے گئے ہیں آپ ان وظائف پہ پورا عمل کریں، اپنی زندگی میں انقلاب لائیں۔ اب یہ جو آپ بیت ہو گئے تو یہ آپ کی زندگی میں چاہیے کہ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے کہ بیت کے بعد کہیں آپ کی نماز قضا نہ ہو، بیت کے بعد آپ کسی سے زیادتی نہ کریں، بیت کے بعد آپ جتنے نیکی کے کام ہیں ان نیکی کے کاموں میں اپنا وقت لگائیں، اور ایسے کام جس سے اللہ راضی نہ ہو، ناراض ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جس میں نہ ملے، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نیکی کے کام کریں، نماز کی پابندی، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، ہدایت نامہ ہے، کوشش کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو اور قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اسی چیز کو سمجھانے کے لیے حضرات نے آپ کے لیے انجمن بنایا، اور اس انجمن کے ماتحت جامعہ احمدیہ سنیہ سے لے کر پورے بنگلہ دیش میں یہاں پہ دینی مدارس قائم ہوئے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہم قرآن کو سمجھیں، ہم حدیث کو سمجھیں۔ تو آپ نیکی کے کاموں میں اپنی یہ بھی ایک پرائرٹی رکھیں کہ ان اداروں کے اندر اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں، دنیا کا علم بھی، دین کا علم بھی بچوں کو پڑھائیں، اور ان اداروں کی مدد بھی کریں، ان اداروں کو چلائیں بھی، جی، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ نیکی کے کام کرنے میں صدقہ، خیرات، دوسرے نیکی کے کام، غریبوں کی مدد کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، انسان دوسرے انسان کے لیے فائدے کا باعث بننا، یہ بنیادی اخلاقیات ہیں کہ جو کہ ایک مومن مسلمان کی کو اس پہ قائم رہنا چاہیے، اور اس کی زندگی میں یہ انقلاب آئے کہ وہ بھلائی کرے، اور کوئی کام نہیں، جو بھی کام کرے اس میں بھلائی ہو، انسانیت کی، دین کی، اللہ کی رضا اس میں شامل ہو۔ تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اگر آپ نے یہ تبدیلی آپ لے آئے تو آپ سمجھیں کہ آپ زندگی میں کامیاب ہو گئے۔ اگر اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے پاس جامعہ ہے، انجمن ہے، ادارے ہیں، اور ہمارے بچے وہاں پڑھتے ہیں، وہ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ جو ہیں غوثیہ کمیٹی ہے، سلسلہ ہے، غوثیہ کمیٹی میں ماشاءاللہ ان کے ذریعے سے بھی ہماری اصلاح ہو رہی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ دعوت الخیر کا پروگرام، یہ خیر کی دعوت دینا، یہ دعوت الخیر کا پروگرام ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اس میں اپنا وقت ضرور لگائیں۔ دعوت الخیر میں جہاں آپ کا مرکز ہے، جی یہاں پہ مرکز ہے نا، جی آپ کا مرکز یہاں پہ ہے، اس میں خانقاہ شریف ہے نا، ہاں جی ہاں، بس یہ 60% مسجد میں یہ ہو رہا ہے، 40% کی بھی کوشش کریں کہ وہاں بھی شروع ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہاں پہ یہ ہے کہ آپ اپنے ٹائم مقرر کریں، چاہے آپ کو مغرب کے
اسد کے بعد ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہماری غوثیہ کمیٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، صدر ہیں ماشاءاللہ. تو یہ غوثیہ، یہ جو دعوت الخیر ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم دعوت الخیر کے ذریعے سے نیکی کو پھیلائیں، لوگوں کو دین کا سبق سکھائیں. دیکھیں دعوت الخیر نے ہمیں سکھایا. ہمارے جب کوئی فوت ہوتا ہے، کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو پھر ہم مولوی صاحب کو تلاش کرتے ہیں. ایسا ہے؟ مولوی صاحب کو فون کرتے ہیں، اس کو بندہ بھیجتے ہیں کہ بھئی چاچا، ماما، والد، بیٹا، والدہ فوت ہو گئی، تم نے اس کو غسل دینا ہے. ایسا ہے نا؟ تو اگر مولوی صاحب اس دن نہ ہو، جی مولوی صاحب انسان ہیں، چھٹی پہ جا سکتے ہیں، حج عمرے پہ جا سکتے ہیں، تو یہ کام ہم نے صرف دیا ہے کہ علماء کرام یا ہمارے جو مسجد کے پیش امام ہیں وہ یہ کام کریں گے. تو دعوت الخیر نے ہمیں سکھا دیا، ہمیں سکھا دیا کہ کیسے اگر کسی بھائی کی موت ہوتی ہے، واقع ہوتی ہے، تو اسلامی طریقے کے مطابق کس طرح ہم نے اس کو غسل دینا ہے، کس طرح ہم نے اس کا جنازہ پڑھانا ہے، کس طرح ہم نے اس کو قبر میں اتارنا ہے، کس طرح ہم نے اس کے اوپر مٹی ڈالنی ہے، کس طرح ہم نے اس پہ تلقین کرنی ہے، جی تلقین کس طرح پڑھنی ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمیں دعوت الخیر نے سکھائی. تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا کچھ فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ لوگوں نے تو کام کیا ہے. نہیں فائدہ ملا کہ نہیں؟ کرونا میں سارے بھاگ گئے تھے، ہیں؟ آپ لوگ بھی بھاگے کہ نہیں؟ اس کو بیٹی نہیں بھاگی، باقی سارے بھاگ گئے. بھائی بھاگ گیا، بابا بھاگ گیا، چاچا، ماما سب بھاگ گیا. بھاگ گئے کہ نہیں؟ دعوت الخیر کی تربیت تھی. یہ ایک ولی کامل کے سلسلے کے پروگرام کا یہ ایک حصہ تھا. تربیت ہوئی بھائیوں کی. سارے چاچے، مامے، بھائی، بیٹا بھاگ گیا. باجی کا بچہ کھڑا ہو گیا. اس مشکل میں اس نے ہاتھ بڑھا دیا ان لوگوں کی جو شہید ہو گئے، کورونا میں وفات ہو گئے. اپنا بھائی نہیں آیا، باپ نہیں آیا، بیٹا نہیں آیا. دعوت الخیر غوثیہ کمیٹی کے بھائی جو ہیں انہوں نے جا کے اس کو کفنایا بھی، دفنایا بھی، جنازہ بھی پڑھا، تلقین بھی کی، اس کے لیے دعا بھی کی. ساتھیوں تو یہ انہوں نے شہنشاہ سری کون کا نعرہ لگایا. اور سچی بات تو یہی ہے کہ یہ جو باغ کا باغبان ہے، یہ باغیچہ، باغ کہتے ہیں، باغان، یہ جو باغان ہے، یہ جو جامعہ ہے، یہ جو جگہ جگہ بڑے بڑے مدرسے، مرکز ہیں، دعوت الخیر کے مراکز ہیں، اس باغ کا باغبان کون ہے؟ جی آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو باغبان ملا. کتنے لوگ ہیں، باڑی ہے، سب کچھ ہے، باغبان نہیں ہے، محروم ہیں. آپ تو خوش قسمت ہیں. مجھے بھائی بتا رہے تھے
کسی کو کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی جامعہ کی منت مان لیتے ہیں، منت مانتے ہیں اللہ کام کر دیتا ہے۔ کیا سودا بازی ہے آپ کی؟ نقد سودا ہے یا نہیں جی؟ یہ ہمیں شہنشاہی سری کورٹ نے ہم پہ کرم کیا، ہمیں سلسلہ دیا، اور ماشاءاللہ ساری دنیا ڈرتی رہی کہ اگر ہم نے یہ کورونا کے مریض کو اس کے گھر میں گئے تو بس ہم تو مر جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ لیکن یہ جرت، یہ ہمت، یہ کرج، یہ حوصلہ، یہ ایمانی طاقت ہمیں شہنشاہ سری کورٹ کی جو تربیت ہے اس سے اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ اور ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہاں پہ اللہ کا احسان ہے۔ ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے، اور ہم بہت بڑے خوش قسمت ہیں، ہمیں اتنا اعزاز ملا کہ ہم امتی ہیں۔ آپ حضور کے امتی بننے کے لیے کتنے پیغمبروں نے اللہ سے دعائیں کی کہ بس ہمیں جو آخری نبی رحمت للعالمین آئیں گے، ہمیں ان خوش قسمت امتیوں کے ساتھ ہمیں بھی شامل کر دیں۔ دعائیں مانگی، قبول نہیں ہوئی، اور عام تو بغیر دعا مانگے یہ مفت میں ہمیں اللہ نے یہ نعمت عطا کی جی۔ تو اس نعمت کی ہم نے قدر کرنی ہے، اور ہم رحمت للعالمین کے اس ہستی کے امتی ہیں جن کی رحمت جو ہے وہ پوری کائنات پہ ہے، انسانوں پہ، جنات پہ، حیوانوں پہ، چرند پرند، سب اس کی رحمت کے سائے میں ہیں۔ اور جب وہ رحمت للعالمین ہیں تو ان کی رحمت کے نیچے امتی تو ضرور ہیں، لیکن جو امتی نہیں ہیں ان کی رحمت سے وہ بھی محروم نہیں ہے کہ رحمت للعالمین کی دنیا کے اندر۔ تو ہمارے بھائیوں نے بھی حضور کے امتی ہونے کا ثبوت دیا کہ کورونا آیا تو چاہیے تو تھا نا کہ بس مسلمانوں کو بس اٹھاتے، باقی لوگوں کو چھوڑ دیتے۔ ایسا کیا؟ ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ہاں آپ سمجھ، اب کون سی جماعت کہاں پڑھتے ہیں؟ جامع۔ دیکھو جامع کے شعر کو دیکھو، یہ گتھیوں کو کس طرح، یعنی باتوں کو سمجھنا، دل میں بٹھانا، یہ چمک، یہ کرنٹ، یہ کہاں سے ملا ہے جی؟ جامعہ کہاں سے ملا؟ اللہ اکبر۔ اور شہنشاہ سری کورٹ کا کنیکشن کہاں؟ رحمت للعالمین۔ صلی اللہ۔ تو ساتھیوں بات یہ ہے کہ یہ چادر کا پلو پکڑ کر اور دو چار الفاظ کے معافی مانگتا ہوں، آئندہ
غلطی نہیں کروں گا، معافی بہت بڑی بات ہے، توبہ بھی کی، آئندہ کے لیے نیک کام کرنے کا بھی تہیہ کر لیا. یہ کام بہت بڑا کام ہے. لیکن جس سلسلے سے آپ کا تعلق ہے اور جس ہستی کی ہم امت ہیں، تو ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں. ہمیں پوری انسانیت کی فلاح، سب کا بھلا، اپنے مسلمان بھائیوں کا، اور اگر مشکل آئے تو پھر رحمت العالمین کے امت کے ناطے سے پھر ہم ہندو کو بھی، اس کو بھی ہم نے اس طرح نہیں چھوڑا، غیر مسلم کو بھی نہیں چھوڑا، اور ہماری غوثیہ کمیٹی نے سب کو سینے سے لگایا. تو یہ تربیت جو ہے ہمیں سلسلے سے ملی. سلسلہ جو ہے وہ آپ خوش قسمت ہے کہ سلسلے نے آپ کو انجمن دیا، بنیاد بن گئی، پھر آپ کو جامعہ دیا، پھر جامعہ کے بعد آپ کو غوثیہ کمیٹی مل گئی، پھر غوثیہ کمیٹی کے بعد آپ کو دعوت الخیر کا پروگرام مل گیا. تو میرے ساتھیوں، اب آپ نے یہ ذمہ داریاں بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ پہ حقوق العباد بھی ہے، آپ کے بچوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں، آپ کے گھر کی ذمہ داری بھی ہے. تو اس کے لیے ایک بیلنس کا رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. دنیا داری کا کام، کاروبار، دھندا، بزنس خوب ڈٹ کے کریں، خوب محنت کریں، اور مخصوص وقت، نماز کے وقت نماز پڑھ لی، اپنے کام پہ چلے گئے. نماز کا وقت آیا، کاروبار ہے بند کر دیا، نماز پڑھی 5 منٹ 10 منٹ، واپس آ گئے، پھر اپنا کام شروع کر دیا. غوثیہ کمیٹی کے لیے روزانہ مشکل ہے، ہفتے میں 10 دن میں 1 دن مقرر کر لیا. جی چیئرمین صاحب، ہفتہ میں 1 دن یا 2 دن، جیسے آپ کو یعنی کنوینئنٹ ہو، اس کے لیے ٹائم رکھ دیا، تو آپ کے دنیا داری بھی ہو گئی اور دین داری بھی ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی، جہاں ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، ہمیں دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے. اور اس کے لیے دعوت الخیر کا جو پروگرام ہے، اس وقت اس کی ضرورت ہے. دعوت الخیر اس وقت اس کی بہت ضرورت ہے. اس لیے آپ حضرات غوثیہ کمیٹی میں شامل ہو کر دعوت الخیر کو، سلسلے کی ذمہ داریوں کو، ان فرائض کو اپنے اوپر لازم کریں. ٹھیک ہے؟ اپنے اوپر لازم کریں، تاکہ ہم یہ جو حضرات نے ہمیں امانت دی ہے، یہ امانت جو ہے اس میں خیانت نہ ہو. یہ امانتیں ہیں حضرات کی. یہ جامعہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی امانت ہے، سلسلہ ان کی امانت ہے، انجمن ان کی امانت ہے، غوثیہ کمیٹی ان کی امانت ہے، دعوت الخیر ان کی امانت ہے. ان امانتوں کا تحفظ کریں، ان امانتوں کی حفاظت کریں. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ وہ تمام کام ہیں جو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے کام ہیں. اللہ راضی ہو گیا، حضور راضی ہو گئے، اور کیا چاہیے ہمیں؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے آگے؟ دامن مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ ہمارا مقصد جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی جو ہے، وہاں رسائی ہو گئی.
تو وہ اللہ کے حضور بھی ہمیں پہنچا دے. یہ ہماری اللہ تعالی ہمیں اس توبہ پہ سلسلہ میں آئے، اس محفل میں جنہوں نے شرکت کی، ہم سب کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.